بعد واپس آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ رکشوں نے اپنا احتجاج شروع کیا ہوا تھا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے ٹرک نے اپنا منہ کھولا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل سے آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج صبح جب میں اٹھا تو میں تھوڑا سا لیٹ تھا، اس لیے میں نے وضو کیا اور نماز فجر میں نے گھر میں ہی ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے مصلی بچھایا اور نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں نے مصلی پر ہی اپنی ڈسپینسر کی کتاب پکڑی اور اس کا تھوڑا سا جائزہ لیا۔ ڈسپینسر کی کتاب پڑھنے کے بعد میں نے صبح اٹھ کے ایک گلاس پانی کا پیا۔ خیر پھر میں نے کمبل پکڑا اور دوبارہ سے سو گیا۔ جب میں دوپہر کے وقت اٹھا تو ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا، تو میں نے پھر سے کتاب پکڑی اور تھوڑا سا اپنا ڈسپینسر کتاب کا جائزہ لیا۔ خیر پھر نماز کا اتنے میں ٹائم ہو گیا۔ میں نماز ظہر کی تیاری کی، ٹوپی لی اور نکل پڑا اپنے دوست احباب کو دیکھتے ہوئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ خیر اتنے دیر میں حفظ کے کافی بچے آ گئے تو حفظ کی کلاس شروع ہو گئی۔ پھر میں اٹھا اور علامہ صاحب کہتے کہ آج ہم نے جانا ہے بلدیہ کے دفتر، نکاح فارم کے جمع کروانے تھے فارم وغیرہ۔ راستے میں ہمیں یہ بھائی ملے، ان سے ہم نے سیلنگ وغیرہ کی بات کی۔ ہم لوگ پہنچ گئے بلدیہ کے دفتر۔ وہاں پر پہنچے تو صاحب نے ہم نے فارم جمع کروانے تھے، کیونکہ آج ہفتہ تھا تو انہوں نے ہمیں آگے پیر کا ٹائم دے دیا۔ خیر بے آبر ہم وہاں سے لوٹ پڑے تو شدید غصے کی حالت میں ہم وہاں سے نکلے۔ علامہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم سیدھا کھانے پینے والی دکان، سموسے پکوڑے والی دکان پہ جائیں گے۔ یہ ایسی دکان ہے کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ قیامت سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی کھلی ہوئی ہوگی۔ یہ چاچا جی کے ہاتھ میں جو کمال ہے، اور یہ چاچو جی جو ہمیں خصوصی ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں۔ ہم نے شدید غصے کی حالت میں 2 سینڈوچ آرڈر کیے۔ غصہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سینڈوچ سے ہمارا کچھ نہ بنا۔ اس کے بعد ہم نے سموسے اور پکوڑے آرڈر کیے جو کہ ذائقے میں تو بہت لذیذ تھے، لیکن اس سے بھی کچھ نہ بنا۔ تو اس کے بعد ہم نے 2 سینڈوچ اور آرڈر کیے۔ تو ان سینڈوچ سے پیٹ تو بھر گیا، لیکن باہر جا کے علامہ صاحب پھر جلیبیاں چیک کرنے لگ پڑے تو علامہ صاحب کے اندر سے آواز آئی کہ لاکھیا بس ہون نہیں لاکھیا۔ خیر تحفے کے طور پر آخر پر ہمیں چاچا جی نے تھوڑے سا شکر پارا بھی چیک کروایا۔ تو ہم لوگ ایسے ہی اسی دکان کے سامنے پیٹرول پمپ تھا، پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانے چلے گئے۔ پیٹرول ڈلوانے کے بعد واپس آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ رکشوں نے اپنا احتجاج شروع کیا ہوا تھا۔ خیر ہم اس کا نظارہ کرتے ہوئے دربار شریف پر پہنچ گئے۔ یہ دربار تھا پیر سید خادم حسین گیلانی صاحب کا۔ ہم دربار شریف کے اندر گئے اور دربار کا اچھے سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ہم لوگ ادھر اترے اور دربار شریف کی طرف چل کر روانہ ہوئے۔ دربار شریف کے اندر گئے، سید نذیر حسین شاہ گیلانی اور سید خادم حسین شاہ گیلانی اور ان کے بیٹے کے ساتھ ہی ادھر قبر تھی، ادھر فاتحہ خوانی کی، اور فاتحہ خوانی کرنے کے بعد ہم لوگ دربار شریف کے احاطے میں چلے گئے۔ احاطے میں جانے کے بعد ہم نے دربار شریف کے مسجد کا جائزہ لیا جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بنی ہوئی تھی۔ واپسی پر ہمیں ایک بابا جی ملے، ان سے سلام لی اور ہم آگے نکل پڑے۔ راستے میں دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ٹرک نے اپنا منہ کھولا ہوا تھا۔ خیر گھر پہنچے، عصر کا وقت ہو چکا تھا، عصر کی نماز کی تیاری کی۔ راستے میں اپنے دوست احباب کو ساتھ لیا اور نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے تو قاری صاحب سے سلام لی اور ان سے اجازت لی اور گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ گراؤنڈ میں جانے سے پہلے میں نے اچھی طرح کٹ بیگ لیا اور اپنے دوستوں کو ساتھ لیتے ہوئے میں گراؤنڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ فٹ بال بھی میرے پاس ہی ہوتا تھا۔ خیر میں نے ادھر جا کے کٹ کرنے کے بعد تھوڑی سی رننگ کی، وارم اپ کیا، اپنے جسم کو گرم کیا اور پھر تھوڑی سی ٹریننگ کی، گلوز وغیرہ پہنے، بال کیچ کیے۔ بال کیچ کرنے کے بعد ہم نے اپنی گیم کی اور آخر پر آپ کے لیے ایک ضروری اعلان ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل بروز اتوار 21 اپریل کو جامعہ مسجد بلال گلہ منڈی والی میں ایک عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ 11ویں شریف کے سلسلہ میں ہوگی۔ تو جو احباب علاقہ کے ہیں، جو علاقہ سے باہر بھی ہیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ نماز مغرب باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ انشاءاللہ العزیز مغرب سے عشاء تک محفل پاک ہوگی اور اس کے بعد لنگر شریف پیش کیا جائے گا۔ یہ تھی میری آج تک کی ساری روٹین۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔